روکوں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم فرمایا تھا۔ اب بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ لشکر کا سپہ سالار نو عمر اسامہ کی جگہ کسی عمر رسیدہ تجربہ کار صحابی کو بنا دیا جائے۔ یہ سن کر ابو بکر کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ تم کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا، میں اس کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کروں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود مدینے سے باہر مقام جرف پر پہنچے، دور تک انہیں چھوڑنے گئے۔ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور ابو بکر ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ اسامہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، یا تو آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے دیں۔ ابو بکر نے فرمایا، نہ تو میں سوار ہوں گا نہ تمہیں گھوڑے سے اترنے دوں گا۔ اگر کچھ دیر کے لیے میرے قدموں پر اللہ کی راہ کا غبار پڑ جائے تو اس سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ پھر آپ نے لشکر کو رخصت کیا، انہیں دعا دی۔ اسامہ کا یہ لشکر شام کے عیسائیوں کو سزا دے کر قریباً 70 دن بعد واپس لوٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبیلے اسلام سے پھر گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ سب ارتدادی فتنے تھے، یعنی یہ مرتد ہو گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کیا۔ پہلے آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کی، انہیں شکست دی۔ پھر خالد بن ولید اور دوسرے سپہ سالاروں کے لشکر جھوٹے نبیوں کی طرف روانہ کیے۔ مسیلمہ کذاب سب سے بڑا جھوٹا نبی تھا۔ خالد بن ولید کے لشکر نے اسے شکست فاش دی۔ اس لڑائی کو یمامہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ مسیلمہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ 10,000 مرتد ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے 1,000 شہید ہوئے۔ اس طرح مرتدوں کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی، ہر طرف امن قائم ہو گیا، اور یہ سب ابو بکر کی غیر معمولی ایمانی طاقت، ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کے بعد آپ کا ایک خاص کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کروایا، کیونکہ اس وقت قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا۔ یمامہ کی لڑائی میں سینکڑوں حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، چنانچہ یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر روم اور ایران کی طرف متوجہ ہوئے۔ روم اور ایران اس وقت دنیا کی دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ روم والے عیسائی تھے اور ایران کے لوگ مجوسی یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں آس پاس کے ملکوں کے بادشاہوں کے نام اسلام کے پیغامات ارسال فرمائے تھے۔ ایک خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا۔ آپ نے یہ خبر سن کر فرمایا تھا، اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ پھر خسرو پرویز کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ایرانی آپس میں لڑنے لگے۔ ایسے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر ایران کی طرف روانہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایرانیوں سے 15 کے قریب لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب میں اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ اس کے بعد روم کی باری آئی۔ روم کی طرف 4 لشکر روانہ کیے۔ ان کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور عمر بن عاص مقرر فرمائے۔ ان چاروں لشکروں میں 27,000 کے قریب مجاہدین تھے۔ یہ چاروں مختلف راستوں سے شام پر حملہ آور ہوئے۔ ساتھ ہی ابو بکر نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ بھی ان لشکروں کی مدد کے لیے پہنچے۔ خالد بن ولید شام کے اسلامی لشکر سے آ ملے اور کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ادھر رومیوں کا بڑا لشکر اجنادین کے مقام پر جمع ہوا۔ خالد بن ولید نے ان کا رخ کیا اور انہیں بہت بڑی شکست دی۔ اجنادین سے شکست کھا کر رومی یرموک میں جمع ہوئے۔ یہاں بھی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ لڑائیاں ابھی جاری تھیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ پہلے انہیں تیز بخار ہوا، سخت کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا۔ جب حالت اور بگڑی تو وصیت فرمائی، میرے بعد خلیفہ
عمر ہوں گے۔ یہ وصیت سن کر بعض صحابہ نے عرض کی، عمر کے مزاج میں سختی ہے، تو ابو بکر نے فرمایا، جب خلافت کا بوجھ سر پر پڑے گا تو یہ سختی جاتی رہے گی۔ وہ امت کے بہترین آدمی ہیں۔ بیماری کے دنوں میں ایک دن پوچھا، خلیفہ بننے سے اب تک بیت المال سے مجھے کتنا وظیفہ ملا ہے؟ حساب کیا گیا تو 8000 کے قریب درہم بنے۔ آپ نے فرمایا، میری فلاں زمین بیچ کر یہ رقم بیت المال میں جمع کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں میری جائیداد کتنی بڑھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے، مسلمانوں کی تلواروں کو صاف کرتا ہے اور چمکاتا ہے، ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لاتا ہے، اور ایک معمولی سی پرانی چادر ہے۔ یہ سن کر فرمایا، میرے مرنے کے بعد یہ سب چیزیں نئے خلیفہ عمر کے پاس پہنچا دی جائیں۔ ایک وصیت یہ کی کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بنائی جائے۔ اپنے کفن کے بارے میں فرمایا، جو کپڑے میرے بدن پر ہیں انہی میں کفن دیا جائے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم آپ کے لیے نیا کفن کیوں نہ خریدیں؟ جواب میں فرمایا، مردوں سے زیادہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے۔ یہ بھی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی تھی، آج پیر ہے، مجھے امید ہے کہ میری موت بھی آج ہی ہوگی۔ چنانچہ 22 جمادی الاخر ہجرت کے 13ویں سال پیر کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ کفن دفن ان کی وصیت کے مطابق ہوا۔ وفات کے وقت عمر 63 سال تھی۔ خلافت کی مدت 2 سال 3 ماہ 11 دن ہے۔ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ جس روز خلیفہ بنائے گئے اس سے اگلے روز کپڑے کے تھان کندھے پر رکھ کر بازار کی طرف نکلے۔ عمر نے دیکھا تو عرض کی، اگر آپ تجارت کرتے رہے تو مسلمانوں کے کام کون سر انجام دے گا؟ اس طرح مسلمانوں کے مشورے سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ یہ اتنا تھا جتنا ایک عام آدمی کا خرچ ہوتا ہے۔ وفات کے وقت یہ بھی اپنی زمین فروخت کر کے بیت المال میں جمع کرانے کی وصیت کر دی۔ اس وصیت کے مطابق جب یہ رقم بیت المال میں جمع کرانے کے لیے سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں لائی گئی تو عمر رو پڑے۔ آپ کی شکل نورانی، قد درمیانہ، جسم دبلا پتلا، رنگ گورا تھا۔ لباس بہت سادہ پہنتے، عبادت کا بہت شوق تھا۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، تلاوت کے وقت اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ سے مروی 42 احادیث ہیں۔ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ مختلف اوقات میں 5 شادیاں کی۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، اسما، عائشہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم۔ گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس محبت کا الفاظ میں بیان ناممکن ہے۔ ہر وقت اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، کوئی بات ان سے چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جڑ کر بیٹھتے تھے، لیکن ابو بکر کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی تھی۔ جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھتے تو آپ ان کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ابو بکر تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ فرمایا، ابو بکر حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان میں پہلا نام ابو بکر صدیق کا لیا۔ ابو بکر صدیق غریبوں اور محتاجوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ حساب کے دن کا خیال آنے پر کانپ جاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، کاش میں ایک تنکا ہوتا،
किसी को